ہماری آل ایفرٹس آر فوکسڈ، ہم بالکل مرکوز ہیں کہ فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے تاکہ دیر از نو سپلائی ڈسٹرپشن. پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، باقی مالیکولز ہیں، ہم ان کی سپلائی جو ہے اس کو بالکل ان انٹرپٹیڈ پرووائڈ کر سکیں پاکستان. علاقائی کشیدگی اور جنگی حالات سے توانائی انفراسٹرکچر متاثر ہونے کا خدشہ ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں بتایا کہ پیٹرول، ڈیزل اور LPG کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنا رہے ہیں. اپریل تک سپلائی کی صورتحال بہتر رہنے کی امید ہے. ہمارے وسائل لامحدود نہیں. حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر 69 ارب روپے کا بوجھ خود برداشت کیا. عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالنے کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے. حکومت کا ہائی آکٹین فیول پر لیوی میں بڑا اضافہ. ہائی آکٹین فیول پر لیوی میں 200 روپے اضافے کا فیصلہ. ہائی آکٹین فیول پر اب سے 300 روپے فی لیٹر لیوی کا اطلاق ہوگا. وزیراعظم شہباز شریف کی زیر سربراہی ویڈیو لنک اجلاس میں فیصلے سے حکومت کو 9 ارب روپے ماہانہ بچت ہوگی اور عوام کو ریلیف دیا جائے گا. فیصلے سے معیشت پر بوجھ کم ہوگا. ملک کا امیر ترین طبقہ بوجھ اٹھائے گا. توانائی بحران میں سرکاری کفایت شعاری مہم PSL 11 کے میچز بغیر تماشائیوں کے کروانے کا فیصلہ. میگا ایونٹ کی افتتاحی تقریب منسوخ. چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا حالات کی وجہ سے پشاور میں میچز نہیں ہوں گے. میچز صرف کراچی اور لاہور میں ہوں گے. ایونٹ کا آغاز شیڈیول کے تحت 26 مارچ سے ہوگا. ایران کا آپریشن وعدہ صادق چہرم 74ویں لہر. سعودی عرب میں امریکہ کا سلطان ایئر بیس، بحرین میں امریکہ کا 5واں بحری بیڑا اور کومالا کے اڈوں پر عماد، فتح اور قائم میزائلوں اور ڈرون سے حملے. تل ابیب، پتہ تقوی، ہولون اور رامت گان کے فوجی اڈوں اور سیکیورٹی مراکز قدر، خیبر شکن، خرم شہر 4 میزائلوں سے تباہ. مقبوضہ فلسطین کے جنوب اور شمال پر حملے. اراد، دیمونا، ایلات، مقبوضہ بیر السبی اور کریات گٹ میں فوجی تنصیبات اور حفاظتی مراکز پر خوفناک حملے. امریکی فوج کے علی السالم، منہد اور الزفرہ اڈوں کو الفتح، غدر اور عماد میزائل سسٹمز اور خودکش ڈرون سے نشانہ بنایا گیا. حملے میں 200 سے زائد افراد ہلاک اور زخمی. ڈیمونا ایٹمی تنصیبات کو شدید نقصان. عمارت آگ لگنے سے مکمل تباہ. اسرائیلی میڈیا معارف نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی ایئر ڈیفنس سسٹم تھارڈ ڈیمونا میں موجود تھا مگر وہ کئی میزائل داغنے کے باوجود ایرانی میزائل انٹرسیپٹ نہ کر سکا. مواصلات، سیکیورٹی اور دفاعی شعبوں میں کام کرنے والے اسرائیل کے میر گروپ کا ہیڈ کوارٹر ایرانی حملے میں تباہ. امریکن صدر کی دھونس، دھمکیاں اور منتیں ساتھ ساتھ ایران کو دنیا کے نقشے سے مٹا دینے کا دعویٰ. ابنائے ہرمز کھولنے کے لیے 48 گھنٹوں کی وارننگ. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں امریکہ ایران کے پاور پلانٹس کو مرحلہ وار تباہ کرے گا. ایران کے ساتھ کسی بھی معاہدے کے خواہاں نہیں. ایرانی قیادت ختم اور بحری اور فضائی قوت تباہ ہو گئی. مشرق وسطیٰ میں فوجی اہداف کے حصول کے قریب پہنچ گئے ہیں. اب مشرق وسطیٰ میں جاری کارروائیاں سمیٹنے پر غور کر رہے ہیں. نیٹو کے لیے آبنائے ہرمز کھلوانا آسان لیکن وہ ہمت نہیں کر رہا. چین مداخلت کرے تو آبنائے ہرمز کھل سکتا ہے. ٹرمپ کی کھوکھلی دھمکی پر ایرانی فوج کا سخت ری ایکشن. خطے میں بڑے پیمانے پر جوابی کارروائی کا انتباہ. توانائی تنصیبات پر حملہ ہوا تو بھرپور جواب دیا جائے گا. ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے توانائی، IT اور واٹر ڈی سیلینیشن پلانٹس ہدف بنیں گے. ایرانی اسپیکر محمد باقر قالیباف نے بھی خبردار کیا کہ پاور پلانٹس پر حملہ ہوا تو خطے میں موجود تنصیبات کو تباہ کیا جائے گا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ عارضی نہیں، مکمل، جامع اور دیر پا جنگ بندی چاہتے ہیں. ایسے اقدام کا خیر مقدم کریں گے جس سے تنازع مکمل ختم ہو. مکمل جنگ بندی کی کسی بھی تجویز پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں. کچھ ممالک تنازعات کے حل کا تلاش کر رہے ہیں. لگتا نہیں کہ امریکہ جارحیت روکنے کے لیے آمادہ ہوگا. 2 ایرانی صحافیوں کا آبنائے ہرمز کے وسطی حصے کا دورہ. صحافیوں نے مشاہدہ کیا کہ متعدد بحری جہازوں نے انجن بند کر رکھے ہیں اور آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت کے منتظر ہیں. صحافیوں کے مطابق یہ صورتحال سمندری نقل و حرکت میں غیر معمولی تعطل ظاہر کرتی ہے. جہازوں کی بڑی تعداد ایک محدود علاقے میں رکی ہوئی ہے.
ٹرمپ کے ایران کی عسکری صلاحیت کو ختم کرنے کے دعوے ہوائی تباہ ہونے والے امریکی جنگی طیاروں کی تعداد میں مسلسل اضافہ بلومبرگ کی رپورٹ میں انکشاف ایران کے ساتھ جنگ کے آغاز سے اب تک 16 امریکی فوجی طیارے تباہ ہوئے جن میں 10 ریپر اسٹرائک ڈرون بھی شامل ہیں۔ ایک اور فوٹیج میں ہرمز کے قریب جنوبی ساحل پر ایران نے امریکی F-15 نشانہ بنایا۔ خلیج فارس کے ساحل پر بو شہر بندرگاہ کے علاقے میں امریکی فضائیہ کے MQ-9 ریپر کے گرنے کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جارحیت، دنیا کی 20 بڑی ایئر لائنز کو بھاری مالی نقصان۔ الجزیرہ نے فائنینشل ٹائمز کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ فروری میں ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ شروع ہونے کے بعد سے دنیا کی 20 سب سے بڑی عوامی فہرست میں شامل ایئر لائنز کو تقریباً $53 بلین کا نقصان ہوا۔ مرجع عالی قدر آیت اللہ سید علی سیستانی کی ایران پر جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت، عالمی برادری سے فوری مداخلت کا مطالبہ۔ آیت اللہ سیستانی کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا کہ مؤثر عالمی قوتوں اور ممالک خصوصاً اسلامی دنیا سے اپیل ہے کہ وہ جنگ کے خاتمے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں بروئے کار لائیں، دنیا بھر کے مسلمان اور انصاف پسند افراد مذمت کریں اور ایران اور لبنان کے مظلوم عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں۔ ایران کے ساتھ 3 ہفتوں سے جاری جنگ کے بعد ٹرمپ آگے کنواں پیچھے کھائی والی صورتحال میں گرفتار۔ ٹرمپ ٹھوس منصوبہ بندی کے بجائے خیالی سوچ پر انحصار کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کو یہ گمان ہے کہ ان کے بیانات خود بخود حقیقت بن جائیں گے، جو ایک غیر سنجیدہ رویہ ہے۔ سابق امریکی سیکرٹری دفاع اور CIA کے سابق ڈائریکٹر لیون پینیٹا نے برطانوی اخبار سے گفتگو میں ٹرمپ کی جنگی حکمت عملی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا، آیت اللہ سید علی خامنائی کے قتل ایک بڑی غلطی ثابت ہوا۔ ایران میں لڑکیوں کے اسکول پر امریکی حملے پر ٹرمپ کے معافی نہ مانگنے کو عالمی سطح پر امریکہ کے منفی تاثر کو مزید مضبوط کرنے کا سبب قرار دیا۔ ٹرمپ دنیا کے امن کے لیے خطرہ، امریکی ارکان پھٹ پڑے، امریکہ میں صدر کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں۔ کانگریس رکن یاسمین انصاری کہتی ہیں کہ ایرانی مظاہرین کے لیے مدد سے نوبت دھمکیوں تک آ گئی۔ امریکہ جنونی عامر کے ماتحت آ گیا ہے جو دنیا کی تباہی کے در پہ ہے۔ ڈیموکریٹک رکن ڈان بیئر نے کہا، ٹرمپ کے غیر متوازن رویے پر بات سے گریز نہیں کرنا چاہیے، صدر کی بگڑتی ذہنی صورتحال خطرہ بن چکی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور عمانی وزیر خارجہ بدر البوسیدی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، امریکہ اسرائیل جنگ کا تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایران نے خطے کی صورتحال پر اپنا موقف پیش کیا۔ اس موقع پر عمانی وزیر خارجہ نے عید الفطر اور نوروز کی مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں کا رابطوں اور مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ مشرق وسطی سے امریکی انخلا، ایران کی جنگ بندی کے لیے کڑی شرائط، نقصانات کا ہرجانہ، شہداء کا خون بہا اور عالمی سطح پر معافی کا بھی مطالبہ کر دیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں انکشاف، امریکہ کا ایران سے یورینیم کی افزودگی کے خاتمے اور میزائل پروگرام کو 5 سال تک منجمد کرنے کی ڈیمانڈ۔ حملوں سے نقصانات پر امریکی اور اسرائیلی ایوانوں میں کھلبلی، امریکی کابینہ میں بڑے اکھاڑ پچھاڑ کی توقع، امریکن صدر سخت پریشانی کا شکار۔ یہ اسرائیل کے لیے ایک انتہائی مشکل شام ہے۔ نتن-یاہو جنوبی اسرائیلی شہر دیمونا اور اراد میں ایران کے حملوں سے پریشان۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ دشمنوں پر حملے جاری رکھیں گے، یہ ہمارے مستقبل کی جنگ ہے۔ ایران کے ہولناک حملوں کے بعد اسرائیل نے پورے ملک میں تعلیمی ادارے بند کر دیے۔ اقوام متحدہ ابنائے ہرمز کھلوانے کے لیے مدد کو تیار ہے۔ اینٹونیو گوتریس کا پیغام کہتے ہیں کہ ماضی میں بحیرہ اسود معاہدہ UN کی کوششوں سے طے پایا۔ خلیجی ممالک اور یورپی کونسل کے ساتھ مشاورت جاری ہے۔ ابنائے ہرمز میں عالمی تجارت کی بحالی ترجیح ہے۔ G7 ممالک کی دوغلی پالیسی، ایران سے تمام حملے فوری اور غیر مشروط طور پر روکنے کا مطالبہ، ایران اور اس کے اتحادی گروپوں کے بلا جواز حملوں کی مذمت کر دی۔ سعودی عرب کا بڑا سفارتی اقدام، ایرانی اہلکار ناپسندیدہ شخصیت قرار، ایرانی سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم، 2 ایرانی فوجی اتاشی اور عملے کو 24 گھنٹے میں نکلنے کی ہدایت۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ ملک کی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔ شہری علاقوں اور اقتصادی مراکز کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کے جوابی حملوں سے مقبوضہ فلسطینی ریاست کے شہریوں میں خوف و ہراس، اسرائیلی عورت نے صہیونی وزیر بن گویر کو آئینہ دکھا دیا، چیخو پکار مچاتے ہوئے کہا
تم فاشسٹ نازی ہو، تم تمام اموات کے ذمہ دار ہو۔ امریکی ریاست سیاٹل میں خالستان ریفرنڈم، ہزاروں سکھ ووٹنگ کے لیے تیار۔ خالستان ریفرنڈم سکھ فار جسٹس کی عالمی مہم کا حصہ ہے۔ ریفرنڈم کی قیادت گرپتونت سنگھ پنو کر رہے ہیں۔ ڈاؤن ٹاؤن سیاٹل میں خالستانی جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ ریفرنڈم میں شرکت کے لیے ہزاروں سکھ ووٹرز کی آمد جاری۔ بھارتی پنجاب میں سکھ ہتھیار اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ گرپتونت سنگھ پنو کا اعلان اس سے قبل کینیڈا کے شہر اوٹاوا میں 23 نومبر کو خالستان ریفرنڈم ہوا تھا۔ لندن، ٹورانٹو، وینکوور، روم اور جنیوا سمیت دنیا کے مختلف شہروں میں بھی ریفرنڈمز ہو چکے ہیں۔ بھارتی مخالفت کے باوجود امریکی حکومت نے ریفرنڈم کی اجازت دی۔ قطری ہیلی کاپٹر تکنیکی خرابی کے بعد سمندر میں گر کر تباہ، 6 افراد ہلاک۔ قطری وزارت دفاع کی تصدیق، کہا کہ ایک ہیلی کاپٹر معمول کی ڈیوٹی کے دوران تکنیکی خرابی کے باعث ملک کی سمندری حدود میں گر کر حادثے کا شکار ہو گیا۔ عملے کے ارکان کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ فوری طور پر تکنیکی خرابی کے علاوہ حادثے کی کوئی اور وجہ سامنے نہیں آئی۔ افغانستان میں طالبان کی جانب سے جسمانی سزائیں دینے کا سلسلہ جاری۔ 1 سال کے دوران 1000 سے زائد افراد کو کوڑے مارے گئے۔ متعدد عوامی سزائے موت پر عمل درآمد۔ رپورٹس کے مطابق یہ سزائیں ملک کے مختلف صوبوں میں دی گئیں۔ خواتین بھی سزاؤں سے محفوظ نہ رہ سکیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا اظہار تشویش۔ مشترکہ آبی وسائل کو بطور ہتھیار استعمال کرنا نہایت تشویشناک۔ بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ صدر آصف زرداری کہتے ہیں کہ پانی کی کمی کا اثر سب پر یکساں نہیں ہوتا۔ آبادی میں اضافے اور موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پانی پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کو آبی قلت کا چیلنج درپیش ہے۔ موسمی اور گلیشیئرز نظام میں تبدیلیوں نے آبی قلت کے خطرات کو بڑھا دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہید رحمان کو صدمہ، اکلوتی بیٹی ماروی ملک فوت۔ مرحومہ کو برین ہیمریج کے باعث اسپتال منتقل کیا گیا۔ وہ کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھیں۔ طبیعت تشویشناک ہونے کے باعث جانبر نہ ہو سکیں۔ صدر اور وزیر اعظم کا شہید رحمان کی صاحبزادی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ مرحومہ کے لیے مغفرت اور درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ میٹھی عید کا میٹھا میٹھا دوسرا دن، یوم سسرال پر دامادوں کے سسرال کو دورے۔ شہریوں میں جوش و خروش۔ خواتین کا کہنا ہے کہ آج کے دن مردوں سے خوب خرچہ کروانا چاہیے۔ سارا سال یہ کنجوسی کرتے ہیں۔ بچے بھی نانی کے گھر جانے کے لیے بے چین۔ آج بھی شہریوں نے پارکوں اور تفریح گاہوں کا رخ کیا۔ بچوں کا عیدی اڑانے کا مشن جاری، خوب ہلہ گلا کر رہے ہیں۔ کوئی جھولے جھول رہا ہے تو کوئی اپنی پسند کی سواری کے مزے لے رہا ہے۔ عید الفطر اپنوں سے ملنے ملانے کا ذریعہ، گھروں میں مہمان نوازی اور روایتی پکوانوں کا اہتمام، کہیں چکن بریانی تو کہیں پلاؤ سے مزے اڑائے جا رہے ہیں۔ خواتین کچن میں مصروف۔ آئیوری کوسٹ کے قونصل جنرل بھی اپنے گھر پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ لوگوں کی بڑی تعداد ساحلی تفریح گاہوں پر پہنچ گئی۔ خوشگوار موسم میں عید کی خوشیاں دوبالا، بچے بڑے سبھی تفریح میں مگن۔ کوئی ٹھنڈی لہروں سے لطف اندوز ہو رہا ہے تو کوئی اونٹ اور گھڑ سواری میں مشغول۔ ملک بھر میں موسم کے بدلتے رنگ۔ کراچی کا موسم خوشگوار، آج بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کے دوران معمول سے تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ مختلف علاقوں میں بوندا باندی کا سلسلہ بھی جاری۔ اسلام آباد میں موسم خشک اور مطلع جزوی ابرآلود۔ بنو، کرک، ڈی آئی خان، چترال میں چند مقامات پر بارش متوقع۔ وزیرستان، کرم اور ہنگو میں کہیں کہیں بارش کا امکان۔ مری اور گلیات میں موسم خشک، مطلع جزوی ابرآلود رہنے کا امکان۔ پنجاب اور سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہے گا۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کوئٹہ، زیارت، چمن، پشین، قلعہ عبداللہ میں چند مقامات پر بارش اور ژالہ باری بھی متوقع۔ اور لازوال دھنوں کے خالق نثار بزمی کی 19ویں برسی، ان کی دھنیں اب بھی سامعین کے کانوں میں رس گھولتی ہیں۔ ان کا شمار ملک کے صف اول کے موسیقاروں میں ہوتا ہے۔ پاکستان میں درجنوں فلموں کے کئی گیتوں کی موسیقی ترتیب دینے والے نثار بزمی کو حکومت نے پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا۔